بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اینڈ سب سے پہلے میں آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گا اس کھانا پہ، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سندھ حکومت کا اور ناصر شاہ صاحب کا کہ یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے انگیج کروں، میں آپ کے مسائل سن سکوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل بھی نکال سکوں. یہ ویسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. سندھ میں، پاکستان میں ایسے کوئی شعبہ نہیں ہے جس سے میرا ریگولر انٹریکشن نہیں ہوتا کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ میرا یہ کسان کے تنظیمیں کے تھرو یا ایگریکلچر کے باڈیز کے تھرو، اس سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. مگر جہاں تک پاکستان کے بزنس کمیونٹی ہیں اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کے بزنس کمیونٹی ہیں، اس طریقے کے انٹریکشنز ہمارے کم ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان انٹریکشنز کو بڑھائیں گے تاکہ آپ ہمارے سامنے آمنا سامنا ہو جائے. کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے، کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے، کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں. ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرنا چاہوں گا اس بات پہ کہ کراچی کے جو بزنس کمیونٹی ہے، آپ نے اس ملک کی ترقی میں جو اہم کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. جو اس شہر کی ترقی میں آپ کردار کرتے آ رہے ہو وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور جن مسائل کا آپ سامنا کرتے آ رہے ہو وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے تھوڑا بہت ذکر کیا. 2008 سے پہلے جس طریقے سے یہ شہر چلتا تھا، ملک اپنی جگہ جس طریقے سے یہ شہر چلتا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور آج اگر آپ سے ایکسٹورشن نہیں مانگا جا رہا ہے، اگر آپ کو زندگی کی دھمکیاں نہیں دیا جا رہا ہے، اگر آپ کے انڈسٹریز کو ہر ہفتہ زبردستی بند کر کے تمام مزدوروں کو سیاسی جماعتوں کے جلسے میں شریک کرنا اور سٹرائکس میں شریک کرنا بند ہو چکا ہے، تو اس میں تھوڑا سا اتنا سا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا ہے. آج ضرور مسائل ہے، بہت سارے مسائل، اور ان مسائل کا حل نکالنے کا ذمہ داری بھی ہمارا ہے. ہم وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ایک دو ایشوز ایسے آپ کے باتوں سے سامنے آئے ہیں جس پہ میں فوری طور پہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھے حکومت اور بیوروکریسی کو ہدایت دینا چاہوں گا. آباد کا نمائندگی کرتے ہوئے ایک آپ نے مجھے ریٹن میں بھی دیا ہے اور باقی تقریر میں کی کچھ ایشوز جس پہ تفصیل میں تو حکومت کے ساتھ بات کیا جا سکتا ہے، مگر میں ایک پوائنٹ پہ Land grabbing in Sindh with the help of BOR officials and anti-encroachment force is bringing a bad name
to Sindh government. This is also eroding confidence of the business community. आपके पीछे IG साहब बैठा है, सिंध का अपना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है. चीफ मिनिस्टर साहब, आप इन दोनों जो आपके इदारे हैं उनका मखसूस कंप्लेंट सेल शुरू करें, जिससे ख़ास तौर पे अगर कराची की बिजनेस कम्युनिटी का कोई कंप्लेंट हो वो इस फोरम के सामने आए, और हम ज़रूर अगर जुल्म हो रहा है जुल्म को रोकना चाहेंगे. साथ साथ हमारा ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन का तो सिलसिला चलता आ रहा है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक कंप्लेंट को जो कि बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया जाता है, और जब भी चीफ मिनिस्टर साहब को या मुझे ऐसे कोई इल्म आता है तो हम भी इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं. मगर मैं आपके सामने और सबके सामने ये स्पेसिफिक पॉइंट उठाना चाह रहा था. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत से ऐसे मसाइल होंगे, मगर मैं चाहूँगा कि अगर आपका स्पेसिफिक इशू हो तो ये हवाई बातें बंद हो. आप नाम लो, आप बता दो कि फलां ऑफिसर आया था, इस दिन पे आया था, ये कहा था मुझे. हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और आप भी तरक्की करें. और मेरा तो बड़ा सेल्फिश रीज़न है, मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है, ना भट्टा मांगा है, ना आप मुझे बताए 15 साल का हुकूमत, अगला 20 साल का हुकूमत ख़त्म होके हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में जाएंगे. आप आज मुझे बता दें कि आपका कोई शिकायत है मेरे बारे में? क्या मैंने कभी आपको तंग किया? तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे? पर मेरा सेल्फिश रीजन आपसे इंगेज करना, मजीद इंगेज करना, आपका तरक्की में इसलिए क्यों देखना चाह रहा हूं कि मैं इस सूबे से और पूरा मुल्क से इलेक्शन लड़ता हूं, मेरे नुमाइंदे जीतते, मेरे मंशूर पे जीतते. और मेरा एक जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इसमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि अगर हम आपके साथ मिल के चलते हैं तो इसमें हम रिजल्ट्स भी डिलीवर कर सकेंगे. कि मेरे जो वोटर्स हैं उनका मुतालबा है कि मैंने उनको रोज़गार देना, और आपको मालूम है, इसलिए आप कारोबार भी करते हो और मईशत के बारे में भी जानते हो कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, हमारा अवाम की जो मुतालबा है, जो मुतालबा क्या उनका नीड है, ज़रूरत है, वो हम पूरा नहीं कर सकते. और मैं हुकूमत के थ्रू तो पूरा कर ही नहीं सकता हूं. वो सिर्फ तब मुमकिन होगा कि इस मुल्क की मईशत चले, आपका कारोबार चले, कराची का कारोबार चले, सूबा का हर शहर का कारोबार चले, ताकि हम वो रोज़गार के मौके फराहम कर सके, जिससे यहाँ के अवाम का फ़ायदा हो और पूरा मुल्क का मईशत का फ़ायदा हो. जो स्प्लिट अप जो सिंध हुकूमत के हवाले से एक तो इश्यूज़ है, उस पर पहले फिर जो वफाक से मेरे और आपके शिकायतें उस पर आ जाते हैं. जहाँ तक सिंध हुकूमत है, हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम इस मुल्क का वाहिद सूबा है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना सिर्फ चल रहे हैं मगर एक कामयाब प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है. और मैं चाह रहा हूं कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अब हम तेज़ी के साथ आगे लेके जाएं. हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू किए हैं सिंध में बहुत पहले, चाहे वो शिरक मुलाकातियार सर आगा खान हमारा ब्रिज हो, हमारे सेहत के मंसूबे हो, हमारा थरकोल के मंसूबे हो, ये ऐसे मंसूबे हैं
جو نہ صرف گڈ گورننس کے مثال ہے، مگر اگر آپ ان کو کمپیئر کریں کسی اور حکومت کے وینچر سے، وہ تمام ادارے جو وہ آج پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے پروفٹ میں ہیں. اپنے قرض، اپنے جو لونز تھے وہ انہوں نے پے کر چکے ہیں اور اب منافع بنا رہے ہیں. میں ون ون اپرچونٹیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں بزنس کمیونٹی اور حکومت سندھ مل کے اس صوبے کے عوام کے خدمت کریں. سب سے زیادہ پوٹینشیل آپ جانتے ہیں سپلائی ڈیمانڈ کی ایشو ہے، مارکیٹ کی بات ہے، پاپولیشن سب سے زیادہ کراچی کا ہے. دیر از سو مچ پوٹینشیل جس میں چاہوں گا نہ صرف آپ کے ایم سی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ اس شہر کے جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، یوٹیلیٹیز کے مسئلے ہیں، سوریج، واٹر، انرجی، یہ تمام منصوبے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے حل نکال سکتے ہیں، جس میں بزنس کمیونٹی انکم جنریٹ کرے اور حکومت کا کردار ہو کہ ہم اسٹیک ہولڈر بھی ہوگا، شیئر ہولڈر بھی ہوں گے، لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ ان منصوبے کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. آپ میں آپ کے انرجی ناصر شاہ صاحب کا تھوڑا سا بات اس پہ ہوا، میں مزید بات کرنا چاہوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشیل ہے صوبہ سندھ میں، پورا ملک میں اتنا نہیں ہے. مسائل ہمارے ایک تو کہ اسلام آباد میں فیصلے لیے جاتے ہیں، ٹیرف سیٹ کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے پالیسیز بنائے جاتے ہیں، اور ہم سے آپ سے مشورے کیے بغیر یہ پالیسیز بنتے ہیں اور اس کا نقصان میں اور آپ اٹھاتے ہوں. مگر میں مسائل پہ کم توجہ دینا چاہوں گا، میں اپرچونٹیز پہ فوکس کرنا چاہوں گا. چاہے ہمارا تھر کول ہو جو کہ جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا صوبہ سندھ کے پاس کوئلہ ہے. ہم نے آپ سوچے شہید بی بی نے 90 کی دہائی میں یہ کوشش کی کہ یہ شروع کرے، جب کول اتنا بدنام نہیں ہوا تھا، اور کتنا اس صوبہ اور ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا کہ شہید بی بی کے ہاتھ پاؤں اس وقت نہ باندھے ہوئے ہوتے. شہید بی بی کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ بین الاقوامی انویسٹرز تھے، چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان پہ جس طریقے سے ان زمانوں میں نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، تو جس طریقے سے احتساب بیورو نے انتقامی کارروائی کی، ہمیں 20 سال لگے اس کانفیڈنس کو قائم کرنے کے لیے کہ ہم نہ صرف ڈومیسٹک مگر انٹرنیشنل انویسٹرز کو ہمارا تھر کول کو ایکسپلائٹ کرنے کو کنونس کرنے میں بہت کامیاب منصوبہ ہے. آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلا جو میگا واٹ پروڈیوس ہوا، obviously ہم نے کراچی کو نہیں فیصل آباد کو دلوایا تھا. anyway پاکستان کے لیے ہی ہوتے ہیں یہ منصوبے. آپ آئے، آپ پارٹنر کریں، ہم دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں جو اسپیسیفکلی آپ کو انرجی پرووائڈ کر سکے. آپ کا گیس کا کمپلینٹ ہے، گیسیفیکیشن آف کول کا منصوبہ پہ کام چل رہا ہے. obviously ہم صرف تھر کول کی بات نہیں کریں گے. صوبہ سندھ میں جو سولر کا، ونڈ انرجی کا پوٹینشیل سیکنڈ ٹو نان، مگر اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کمپوننٹ لیکنگ ہے، مزید ہونا چاہیے. میں تو مائی اینگل از ڈفرنٹ. میرا جیسے روزگار کا مطالبہ ہے پاکستان کے عوام کے، میرے ووٹرز کے مطالبہ، تو ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں
بجلی دے وہ بھی کم قیمت پہ بجلی دے، بس پہلے بجلی دے پھر کم قیمت پہ بجلی دے. اور اٹس سچ اے اسٹرینج ٹاپک، یہ انرجی کا ٹاپک، اس لیے میں اسلام آباد چلتا ہوں تو ٹھٹھائی سے کہتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹس، وزیر اعظم تک کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی. میں واپس سندھ آ جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے ہمارے ہاں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. چلیے کراچی میں کم لوڈ شیڈنگ ہے لیکن ہے. دوسرے جو آپ کے ہمسائے ڈسٹرکٹس ہیں 12، 14، 16، 18 گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے پورے پاکستان میں سب سے سٹریسڈ علاقے بھی یہی ہیں. تو ہمارا تو اعتماد ہی اٹھ چکا ہے کہ ہمیں کبھی بجلی ملے گا، وفاق سے نہیں ملے گا، ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے. اس کے لیے دس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان گرین انرجی از گونا پلے اے بگ پارٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، چلے ہر ڈسٹرکٹ میں بعد میں جاتے ہیں، ہر ڈویژن میں کم از کم ہم گرین انرجی پارکس بنا سکتے ہیں. سندھ حکومت کا جو زمین ہے وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو. آپ آئے، آپ سولر لگائے، آپ ونڈ لگائے، آپ اپنا پیسے کمائیں اور کم قیمت پہ میرے عوام کو وہ انرجی ہم دلوانا چاہیں گے. اس کے لیے ہم وفاقی حکومت سے بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے ڈسکوز ہے یہاں سندھ میں، اگر دوسرے ادارے وفاق پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ادارے تو وہ پھر ڈیٹ بھی وہ اٹھا دیتے ہیں اور اس کو پیلنگ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں اس کو پرائیویٹائز کر سکیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سوچ کے ساتھ جو سندھ کے ڈسکوز ہیں ان کو سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ٹیک اوور کرنا چاہیں گے، اور آپ کے ساتھ مل کے ٹیک اوور کرنا چاہیں گے تاکہ ہم ان کا سروس پرووائڈر بھی ہم بہتر بنے. بس اس طریقے سے پھر ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا. جب ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو مجھے آپ کا انرجی منصوبے کے لیے، خاص طور پہ یہ جو گرین انرجی کے منصوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہوں گا، ان کے لیے مجھے اسلام آباد جا کے اجازت نہیں ماننا پڑے گا. ہم خود مل کے نہ صرف اپنا انرجی پروڈیوس کریں گے، اپنا انرجی ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور اپنا پھر کلیکشن بھی انشاءاللہ تعالی ہم خود کریں گے. خود کیا، ہم مل کے کریں گے. اور اسی طریقے سے ہم نہ صرف جو لوڈ شیڈنگ، ہائی پرائس آف انرجی بل کا مسئلہ ہے اس کا حل نکال سکیں گے، مگر اکنامک اپرچونٹیز آپ کو باقی جو ملک کے بزنس سیکٹر ہے ان کو پرووائڈ کر سکیں گے. تو دس از جو گرین انرجی کے حوالے سے جو ہم بڑے پیمانے میں کرنے چاہ رہے ہیں، وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے گرین انرجی پارکس 3 پبلک پرائیویٹ منصوبے شروع ہو چکے ہیں گرین انرجی میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے. میں چاہوں گا کہ اگلا بجٹ میں اور اس کے آنے والے بجٹ میں ہم پورا سندھ میں اس کانسیپٹ کو لے کے جائیں. اسی کا ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ بفور وی سیٹ اپ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انرجی منصوبے کہ وی نیڈ اے ڈیفائنڈ مارکیٹ بفور ہینڈ. کہ جب تک ہمارا ایسا نظام ہو کہ میں پورے شہروں کو، پورے گاؤں کو، تو آپ کی جو انڈسٹریل سائٹس ہے، آپ کی جو انرجی اکنامک زونز ہیں، ان کے لیے ہم اسپیسیفک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انرجی پارکس مل کے بنا سکتے ہیں. اور جو کہ آپ کے وفاقی حکومت سے شکایتیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ آئے، وفاق سے ہم مل کے بات کرتے ہیں. گیس ہمارا حق ہے، ہمیں دو، آئینی حق ہے. کا حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتے ہیں.
آپ کا آئینی حق ہے. یہی شکایت تو ہم عمران خان کے ساتھ کرتے تھے کہ گیس پہ جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں دے دے. صوبہ سندھ اس وقت پورا پاکستان کو سب سے زیادہ گیس یہ صوبہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اگر یہ بزنس کمیونٹی کا شکایت ہے, یہ بیچارے کھوٹکی کے عوام کا شکایت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے, نہ صرف وفاقی حکومت کے ساتھ مگر 26 امینڈمنٹ کے بعد ہم نے جو وفاق اور صوبے کے ڈسپیوٹس ہے, ویسے تو سی سی آئی ناٹ سی سی آئی کیا ہے آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جو کہ وہ بلاتے ہی نہیں ہیں, بٹ دوسرا جو ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے آئین میں ذمہ داری دیا ہے آئینی بینچ کو, وہ صوبے اور وفاق کے اس قسم کے مسئلے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حکومت سندھ آپ کے ساتھ مل کے پہلے obviously حکومت سے بات کرے, آپس میں طے کرے کہ آپ نے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کا کوئی جائز حل نکالے. اگر وہاں سے they don't listen to reason تو آپ کے پاس قانونی اور آئینی آپشن موجود ہے, اور یہ at some point in time اس ایشو کو ہمیں سیٹل کرنا پڑے گا. اس مذہب میں بھی اگر ہم مل کے وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں, آپ کی باتیں نہیں مانتے ہیں, تو پھر آپ ہمارے ساتھ مل کے عدالتیں میں آئیں اور ہم نے ان سے اپنا حق لینا. پانی کا جو آپ نے آج ایشو اٹھایا ہے, بہت اہم ایشو ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اتنا اور دنیا بھر میں ایک ایسا پرائیورٹی بن چکا ہے. اس لیے سب جانتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, آگے جا کے ہر ممالک کے لیے یہ ایشو ہوگا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, پاپولیشن میں اضافہ اس تعداد میں ہونے کی وجہ سے واٹر اسکیسٹی ایک ایشو ہے. پاکستان میں زمینی حقائق ہے کہ پاکستان از already a water stressed country. It is a fact کہ کراچی کی ڈیمانڈ از ناٹ met, اینڈ آپ کا پاپولیشن ہر ہفتہ, ہر دن یا ہر ہفتہ 5,000 لوگوں کا اضافہ ہو. somebody gave me some, جس تیزی کے ساتھ آپ کے شہر پورا صوبہ کا, لیکن آپ کی اپنی شہر کا پاپولیشن بنتا جا رہا ہے, بھرتا جا رہا ہے, اس کو پانی فراہم کرنا, باقی یوٹیلیٹیز فراہم کرنا ایک امتحان ہے. ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو اپنا گیس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے, ویسے آپ کو آج سے نہیں عرصوں سے آپ کو آپ کا پانی کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے. جو واٹر ریکارڈ 1990 میں یا 1991 میں سائن کیا گیا تھا, جو اس میں صوبہ سندھ کے لیے پانی کا تعداد طے کیا گیا, آج تک ایک دفعہ بھی آپ پر سیلاب تو آتے رہے ہیں, آپ اس کا چیک کریں. مجھے نہیں پتا کہ اگر اس کے علاوہ آپ کو آپ کا شہر دیا گیا ہے, اور اسی یہ آپ ناٹ اونلی صوبہ سندھ کی اپنی شکایتیں ہیں, پختونخوا کا بھی شکایتیں ہیں کہ جو ان کو پرومس پرسنٹیج ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. بٹ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں یہاں کا بات کروں گا. نہ صرف آپ کو اس میں وہ آپ کا شہر نہیں دیا جاتا ہے, مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی کراچی کے لیے خاص طور پہ آپ کا صوبہ کا شہر اپنی جگہ, in order to meet Karachi's need in 90, اس اوارڈ میں ایک اسپیسیفک پرسنٹیج دیا گیا کہ اتنا ایکسٹرا دینا پڑے گا صوبہ سندھ کو تاکہ ہم کراچی کا نیڈ کو پورا کر سکیں. آج تک آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے. آپ اب بزنس چلاتے ہو, کاروبار میں ہو, آپ مجھے بتائیں when supply just doesn't meet demand, what's going to happen? یہ آپ کا تو
جو پانی کا ٹیرف ہے یا جو پرائس ہے یہ تو بڑھتا جائے گا. خاص طور پہ اگر وفاقی حکومت نے یہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا شاید کر چکے ہیں، ہم تو مخالفت کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے، کہ انہوں نے مزید 6 کنالز نکالنے ہیں ریور انڈس سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس لیے کراچی از لائک دا ٹیل اینڈ آف پاکستان، تو آپ کو سب سے آخر پانی آتا ہے. جب ہم اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، آپ سمجھے کہ ہم آگ کا ایشو اٹھا رہے ہیں، کہ اگر 6 کے 6 ہم تو چاہیں گے کہ فائدہ ہو تو کریں، کیوں نہیں کریں، لیکن آپ کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. کھانے کے بغیر تھوڑی دیر گزارا ہو سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں. اور اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا شہر میں ہم پانی فراہم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اضافہ کریں. ہم ہب ڈیم میں سندھ حکومت کے سے جو پمپس ہے مزید لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو اور پانی ملے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیسیلینیشن پلانٹ تو کھڑا کر دیں گے، مگر ڈالرز میں پانی خریدیں گے. ہم اس ایشو کو اگر ہم نے پراپرلی ٹیکل کرنا ہے تو ایک سب سے بڑا ڈیمانڈ کراچی کا بزنس کمیونٹی کا اور اس صوبے میں اور اس ملک میں ہے کہ 1991 واٹر ایکارڈ پہ عمل درآمد کرو. آپ کو وہ شہر جب ملے گا تو پھر میں انشور کر سکوں گا کہ اس شہر کی ہر ڈسٹرکٹ میں وہ پانی پہنچائیں. تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں بیٹھیں گے. ہم اپنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، اور آپ آئے ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں. اس وقت میرا خیال میں انٹرنیشنل آئی ایف آئیز کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ کے بات چیت چل رہا ہے کہ کراچی کو فراہم کرنے کے لیے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائے. جب تک وہ فیصلہ کرے آپ آ کے ہمارے ساتھ. I'm sure the business community has the capacity کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ڈیسیلینیشن انٹروڈیوس کروا دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ we have to transition away. اگر یہ ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے تو ہمارا میڈیم اینڈ لانگ ٹرم گول یہ ہوگا کہ ہم نے اسمارٹ اریگیشن اور اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا پانی کی پریزرویشن کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم فلڈ اریگیشن کے بجائے، جو کہ ابھی منجداروں کے زمانوں سے آج تک پورا فلڈ کر دیتے ہیں. آپ کبھی آئے لاڑکانوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہمارا اس قسم کا جو واٹر ریسورس استعمال ہوتا ہے، اس کو ہمیں ڈرپ اریگیشن، اسمارٹ اریگیشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس میں بھی آپ آئے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں ہمارے ساتھ. ہم نے اس ٹیکنالوجی کو صوبہ بھر میں انٹروڈیوس کروانا ہے. اوبیسلی حکومت ول سپورٹ دوز دیٹ پرچیز اٹ، پر اس انفراسٹرکچر کے لیے آپ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آنا پڑے گا. اسی سے تعلق رکھتے ہوئے جو سندھ حکومت کے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور وہاں بھی ایک قسم کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے کا ہمارا فوکس ہے. جیسے وفاق کا منصوبہ ہے کہ انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں آ رہا ہے، مطلب ان ایریبل لینڈ میں آگے جا کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں اس وقت جہاں ہمارا پانی پہنچ رہا ہے، جو ہمارا ایگریبل لینڈ ہے، وہاں the largest collection of land ownership in Sindh is actually of the small farmer. تو ہم ایسے پالیسیز انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے جس سے ہم کارپوریٹ فارمنگ کو انکریج کریں، جس میں سندھ حکومت باقاعدہ جا کے وہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے زمینداروں کے ساتھ
ایک بڑا سا پارٹنرشپ بنا کے، کلیکٹیو بنا کے آپ کو بزنس کمیونٹی کو، ڈومیسٹک انٹرنیشنل، ان کا پارٹنرشپ کروا، تاکہ وہ چھوٹا چھوٹا اپنا اپنا زمین سنبھالنے کے بجائے ہم ان کے ساتھ مل کے، حکومت سپورٹ کرے گا فار اسمارٹ ایگریکلچر، فار اسمارٹ اریگیشن، فار ماڈرنائزیشن، فار ماڈرن ٹیکنالوجی، جس سے ان کا ییلڈ، ان کا منافع بھی بڑھے گا۔ اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے، انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے، جہاں میں بھی فارن منسٹر رہا ہوں، بہت ڈیمانڈ ہے، ہم پہلا فیز میں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ریگستان میں جا کے کوآپریٹو فارمنگ بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے، پہلا فیز میں صوبہ سندھ کا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اپنے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمارا معیشت کو چلانے کے لیے، اور اس ٹرانزیشن، بیکاز اف آئی وانٹ ٹو انویسٹ in smart irrigation, if I want to invest in smart agriculture، یہ ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر اسپینڈ ہے جو صوبہ سندھ کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے، مگر اس طریقے سے we can create a win-win scenario جہاں ہمارا پالیسیز انکریج کرتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کو، اور ہم اس ڈومین میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایکسپلور کر کے زرعی شعبے کو اور ہمارے معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے۔ پانی کے بعد ایک جو آپ نے لا اینڈ آرڈر کا میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا۔ اگین آپ کا ہوم منسٹر صاحب ادھر تھا، وہاں ہے، ہوم منسٹر صاحب بھی ہے، آئی جی صاحب بھی موجود ہے۔ صوبہ سندھ نے جو ہمارا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سفر رہا ہے 2008 سے لے کے آج تک، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ماضی میں جتنے بھی مسائل تھے، کڈنیپنگ فار رینسم سے لے کے دہشت گردی تک، اس کا مل کے مقابلہ کیا، اور اس فائدہ، وہ پورا ملک کا فائدہ ہوا، پورا صوبہ کا فائدہ ہوا۔ یہ جو حال ہی میں معاشی مسائل سامنے آئے، مہنگائی کا تاریخی اضافہ ہوا، بے روزگاری کا تاریخی اضافہ ہوا، غربت کا تاریخی اضافہ ہوا، تو اس کا بھی ایک اثر سب سے بھر کر کراچی جیسے اور باقی جو بڑے شہروں ہیں اس ملک میں، اس میں ضرور ہوا، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ دوسرا، جو آپ کا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ افغانستان میں جو چینجز ہوئے اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے حوالے سے پالیسیز ہوئے، اس کے نتیجے میں جو پختونخوا اور بلوچستان کا لا اینڈ آرڈر سچویشن خاص طور پہ ان پہ ایک بہت بڑا there's been a big impact of all these changes۔ جب وہاں اس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ناک آن افیکٹ دوسرے صوبے پہ بھی ہوتا ہے۔ مگر میں چاہوں گا کہ ایک آپ کا بزنس کمیونٹی کا اور ہوم منسٹری کا اور آئی جی کے ساتھ ایک مسلسل تعاون ہو، تاکہ جو بزنس کمیونٹی کی شکایتیں ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ بٹ یہاں بھی اگر آپ اس صوبے کے پولیس کا جو تعداد ہے، اس صوبے کے پولیس کا اسٹرینتھ اس صوبے کے پاپولیشن سے کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ دن رات کتنے محنت کر رہے ہوں گے۔ یہ جو میں مانتا ہوں بہتری کی جو گنجائش ہے، تو یہاں بھی ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، تاکہ ہم چین سے سیکھیں، دوسرے ممالک سے سیکھیں جنہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجیز استعمال کر کے اپنے شہروں کا لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے بعد آپ سب کے تقریروں میں
ٹیکسیشن کا ذکر ہوا ہے. ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی شروع ہوا ایک سوشلسٹ تنظیم ہے، تو مجھے یہاں کھڑا ہو کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو سوشلزم میں مانگتے ہیں اور آپ سب سے 90% ٹیکس. پھر ہمارا بھی سفر چلتا آ رہا ہے اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ترقی میں ہی پورے ملک کی ترقی ہے. میں اس بات کے حق میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فلاحی ریاست قائم کروں جس میں جس طریقے سے میں نے صوبہ سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑا کیے ہیں، اسی طریقے سے میں ہر لحاظ سے، لا اینڈ آرڈر سے لے کے انفراسٹرکچر سے لے کے پینشن سے لے کے اولڈ ایج سے لے کے ینگ ایج سے لے کے یہاں کے عوام کا خیال رکھوں. اس کے لیے مجھے ٹیکس جنریٹ تو کرنا پڑے گا، ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا. بٹ جس طریقے سے پاکستان کا ٹیکس کا نظام چلتا آ رہا ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا اس منزل پہ پہنچنے کے. ہم پیونیٹیو ٹیکس لگا دیتے ہیں، ٹیکس نہیں ایکسٹورشن کر دیتے. میں نے ان ایسے میٹنگز میں اسلام آباد میں جیسے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اگینسٹ دی انٹرسٹ آف کہ وہ مطلب پتھر سے خون چوسنا والی بات ہے. اور میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم وہ سویٹ اسپاٹ نہیں ڈھونڈیں گے جہاں سب بالکل چاہیں گے کہ وہ اپنے ملک کی کنٹریبیوٹ کرے، مگر وہ ترقی کا منافع میں، بزنس چلانے میں، انٹرپرینور بننے میں، کاروبار کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، تب تک یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ اس ملک میں آپ انکم ٹیکس 35-45% تک، آپ یا اس ملک کے سیلری کلاس سے پوچھیں کیا ہم آپ کو وہ تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ آپ کو صحت کی سہولت دلواتے ہیں؟ کیا ہم وہ لا اینڈ آرڈر کا تحفظ، امن دلواتے ہیں؟ انفراسٹرکچر اتنا ہم سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ میں جسٹیفائی کر سکوں کہ میں کسی بھی پاکستانی کا 50% انکم لے لوں. فیصلہ ہو گیا، IMF پہ بلیم کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں، اب سب کہتے ہیں ویسے کہ زراعت والے ٹیکس نہیں پے کرتے. ایکچولی ایگریکلچر ٹیکس موجود تھا اور موجود ہے، صوبائی ٹیکس ہے، کم ٹیکس ہے، 5% آن دا لوور اینڈ، 15% آن دا ہائر اینڈ. اور ہمارا کلیکشن ابسمل رہا، مطلب نہ ہونے کا برابر. نہیں مانتے لوگ، نہیں دینا چاہتے، میرے ووٹرز ہیں. بلیک میل آپ لوگ کہیں گے، میں تو نہیں کہتا بلیک میل. وہ کلیکشن میں تو جو اگر مسئلہ ہے، اس کلیکشن مسئلہ ہے. ویسے میں کہنا چاہوں گا آن دا ریکارڈ، ایگریکلچر ٹیکس نہ صرف پے ہوتا ہے، اس صوبہ کا سب سے جو زیادہ ایگریکلچر ٹیکس ادا کرتا ہے، نہ صرف آج سے مگر کافی دیر سے، وہ ملک کا صدر آصف علی زرداری ہے. تو ایسے بات نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہیں گے. میں چاہوں گا، میرا صوبہ کا فائدہ میں ہے کہ یہ 5 کا 15 والا ریشیو میں اپنا ریونیو انکریز کرے، اپنا کلیکشن انکریز کرے. اور انتقامی طریقوں سے نہیں. یہ عمران خان نے جس طریقے سے نیب کو اور FPR کو اور FIA کو ویپنائز کیا تھا، اس طریقے سے نہیں. وی لائک ٹو کوکس پیپل ان ٹو دی ٹیکس نیٹ. اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے، جب سیلز ٹیکس آن سروسز ہمارا ذمہ داری بنا، سندھ حکومت کا ذمہ داری بنا، تو ہم نے اپنا جو ٹیکس ریٹ تھا باقی صوبوں کے مقابلے میں ہم نے کم رکھا تھا.
اور ہم نے چاہا کہ آپ پیسہ بنائیں، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنا کلیکشن میں فوکس کیا. اگین وی ڈنٹ، کوئی دھمکی نہیں، کوئی گرفتاریاں نہیں، کوئی آپ کو بند کرنے کا نہیں، لیکن انگیجمنٹ سے. اینڈ یہ سب سے بڑا مثال ہے پورے پاکستان میں کہ ہم ایف پی آر کو بھی بیٹ کرتے آ رہے ہیں ہمارا سیلز ٹیکس آن سروسز کے لیے. اور اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ جب ہمارا حکومت پہلی دفعہ اس دفعہ بنا، تو ان ون آف مائی فرسٹ میٹنگز ود چیف منسٹر سندھ ہم نے یہ طے کیا تھا ایگریکلچر ٹیکس ہے، اب اس کو بھی ہم سندھ بورڈ آف ریونیو، سندھ ریونیو بورڈ جو بھی کا نام ہے، ان کو دینا چاہیں گے. اور جیسے ہم نے سیلز ٹیکس سروسز میں کلیکشن میں اضافہ کیا، ریونیو پروڈیوس کیا، ویسے ہی ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایگریکلچر ٹریکٹر سے ہمیں اوپر سے ہوا کیا ہے. آئین میں میرا اور مراد علی شاہ صاحب کا مینڈیٹ ہے یہ کہ ایگریکلچر کا ٹاپک از صوبائی ٹاپک. اب وفاق نے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا ہے کہ جو لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ ہے 1 ملین، آئی تھنک سی ایم صاحب کتنا لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ تھا پہلے 1.2 1.4. ہاں، تو سب پہلے ہمارا لوور انکم لوور سلیب یہ تھا کہ 1.4 ملین کا کمائی پہ آپ کا 5% ٹیکس ہوتا. اینڈ دین یو گو اپ ٹو دا ہائر سلیب، اینڈ ہائر سلیب کا آپ کا 45% نہیں 15%. تو اس میں میرا خیال یہی تھا کہ ہم جا کے سندھ ریونیو بورڈ کو دیں گے، میں اپنا کلیکشن میں اضافہ کر کے اپنے عوام کو ڈلیور کروں گا. اب حکم یہ آیا ہے اسلام آباد سے کہ جو پہلے 1.2 تھا اس کو 600,000 کا جو انکم ہے 600,000 کا آپ سلیب بنائیں، وہ 600,000 کا سلیب پہ آپ 15% ٹیکس لگا دیں، اور جو آپ کا اسے اپر سلیب وہاں مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ 35 سے لے کے 45% ٹیکس راتوں رات لگا دیں. اس کا مطلب یہ ہوگا اس وقت صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مناسب حل نکلے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ پروپوزل اپنا صوبائی اسمبلی میں لے کے جاؤں تو میرا ایم پی ایز مجھے جواب دے دیں گے کہ آپ راتوں رات اچانک ایسے تبدیلی لے کر آئیں گے. اس کا 2 نقصان ہوگا. ایک، آپ کا پورا ایک سیکٹر کو ایک یہ میسج جائے گا جس سے ان کو نقصان ہوگا ان حالات میں. مگر ساتھ ساتھ جو میرا خواہش ہے کہ ہم اپنا کلیکشن میں اضافہ کریں، میں مزید ریونیو جنریٹ کروں، جو آج پے کر رہے ہیں وہ بھی پے کرنا چھوڑ دیں گے. اگر جو ہمارے منافع کمانے والے سیکٹرز ہیں ہم ان کا منافع دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ آئی ٹی سیکٹر نے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سوچا نہیں، آئی ٹی سیکٹر نے اتنا ترقی کرنا شروع کر دیا. تو ایسی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے والے لوگوں نے سوچا کہ ادھر سے ہم کیسے اور نکال سکتے ہیں. بینکنگ سیکٹر ماشاءاللہ نفع میں ہے، لیکن اگر ترقی ہو رہا ہے تو آپ جائز آپ ایک فیصلہ کریں کہ ایک فیئر ریونیو جنریٹ کریں، مگر ان کا ترقی نہ روکے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر جہاں ان کو کوئی بھی پرفارمنس نظر آئے گا وہ ایگزوربیٹنٹ اور ایکسپلائٹیٹیو ٹیکس ریٹس لگا کے، ہم جیسے سیاسی جماعتیں جو کہ ٹیکس میں یقین رکھتے ہیں، ریونیو جنریشن میں یقین رکھتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی انہوں نے ناممکن بنا دیا ہے
کہ اس خواب کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ریٹس، کمپیٹیٹیو کا مطلب ہم تو کمپیٹ کرنا چاہیں گے ملک کے اندر تو ہم دوسروں سے بھی کمپیٹیٹیو ریٹس، بٹ آلسو پاکستان کو اپنا ریجن کو چیک کرنا چاہیے. بھارت کیا کر رہا ہے، چین کیا کر رہا ہے، چلے دور کی بات یورپ اور امریکہ، وہاں بھی جس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ. پاکستان میں جو ہمارا پیونیٹیو ٹیکس پالیسی ہے، آپ کی تقریروں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور میں اتنا اس پہ اب مزید کہہ سکوں گا کہ نوید قمر صاحب اس وقت فائنانس کمیٹی کا ہیڈ ہے. اگلا بجٹ نے جون میں آنا ہے. ایسے نہ ہو کہ عین وقت میں رات کے اندھیروں میں وہ ایسے اعلانات کریں، پھر باقی ممبران اسمبلی کے سر پہ بندوق رکھ کے کہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب آج سے ہم سے انگیج کریں. اب نوید قمر صاحب سے، میرا ایم این اے ہے طارق شاہ حیدرآباد کے، دوسرے ممبرز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلے گا. ہم برے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، جب ہم یہ بات تو کرتے آ رہے ہیں حکومت کے ساتھ، شاید اگر ہم ساتھ مل کے یہ بات کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کامیاب ہے، صوبائی حکومتیں کامیاب ہو، وہ اپنا ریونیو میں اضافہ کریں. مگر جس طریقے سے یہ ٹیکس ریٹس قائم کرتے ہیں، یہ فیصلے لیتے ہیں، اس سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ کوئی فائدہ مند طریقہ کار اس وقت موجود ہے. میرا خیال میں یہ آپ کے مین پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے آپ کے تقریروں سے، اور میں پورے طریقے سے چاہوں گا کہ ہم نہ صرف یہاں صوبے سندھ میں مسائل اپنی جگہ، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں، اور وفاقی حکومت کے سطح پر جبکہ ایگزیکٹو کے یا گورننس کے میں ہمارا اتھارٹی نہیں ہے، لیکن ہمارا آواز ہے، اور ہم اپنے آواز آپ کے آواز کے ساتھ ملا کے ان ایشوز کو وہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے. تب تک آپ آئے، آپ ون منصوبے سندھ حکومت کو، ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انویسٹمنٹ کے جو تمام آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے. گرین انرجی جو زونز ہیں وہ سیٹ اپ کرنا چاہیں گے. انفراسٹرکچر شارے بھٹو تو بن رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی سے سکھر تک جو ہمارا وہ روڈ ہے، ہائی وے ہے، اس کو بھی میں چاہوں گا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیلیور کرے اس اسٹینڈرڈ کو. ٹرانسپورٹ میں پبلک پرائیویٹ کے اپرچونیٹیز ہیں، اور میں بھی عارف حبیب کی طرح یہ ریڈ بسز میں نے بھی لندن میں ہی دیکھے، اور آئی ایم ناٹ، یہ شجیل صاحب تو کر رہا ہے، اور ریڈ لائن بلا لائن، یہ ہمارا نیڈ ہے، ایٹ لیسٹ میرے ووٹرز کا مطالبہ ہے. تو ہم اکیلا پروڈیوس نہیں کر سکتے، آج پارٹنر کریں ہمارے ساتھ. ہم نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ ٹریڈیشنل طریقے سے، میں تو چاہوں گا کہ ہم گرین انرجی کو اگر اب اتنا اون کر رہے ہیں تو ہم یہ گرین وہیکلس کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں اس شہر میں، اس صوبے میں. جو انفراسٹرکچر سپینڈ کی ضرورت ہوتا اگر پاکستان نے ٹرانزیشن کرنا ہے، ویسے تعریف کرنا چاہوں گا وفاقی حکومت نے الیکٹرک وہیکلس کے لیے اور گرین انرجی کے لیے کچھ ایسے پالیسیز ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے، مگر اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے مسئلہ وہ انفراسٹرکچر کا. I don't have the money, Sindh Hukumat doesn't have the money to set up, for example, electric vehicles ke charging stations all over Karachi or all over Sindh. مگر آنے والے دور کا یہی ایک نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ because of our proximity to China، کہ کافی زیادہ تعداد یہ electric vehicles are going to take over.
اس کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں. ہم آپ کو زمین دیں گے, آپ چارجنگ سٹینڈ لگائیں گے, جو جس نے اپنا ای وی چارج کرنا ہے وہ آئے اور آپ کو پے کر کے آپ کا اسپاٹ استعمال کرے. اسی کا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین انرجی کا سورس بھی پیدا کر سکتے ہیں. ہم مل کے اگر ڈسکوز لے رہے ہیں تو اس کا ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں چاہوں گا, صحت کا شعبہ آپ کے سامنے ہے, ہمارا تو کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم مفت علاج کا سہولت فراہم کریں, مگر یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں خاص طور پہ جو NICVT اور اس قسم کے, وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے, وہ 100% حکومت کے پبلک کے. بٹ جیسے یہ JPMC میں سائبر نائف کا کینسر کے علاج کیا جاتا ہے, وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا, پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا اور بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تب ہی ہم یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نہ صرف ہم کراچی کے انفراسٹرکچر کو, کراچی کے اپرچونیٹیز کو, اٹس ناٹ اے ویری سیکسی ٹاپک, بٹ سوریج ٹریٹمنٹ, ویسٹ ٹریٹمنٹ, ان کو انرجی میں تبدیل کرنے کا, آپ ایک تو کراچی کا پوٹینشیل ذرا سوچیں, اگر ہم پارٹنر کر کے سوریج ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی کچھ جو پانی کی ضروریات ہے ایگریکلچر کے لیے, انڈسٹری کے لیے, وہ پورا کیوں نہ کر سکے. ویسٹ ٹو انرجی کے منصوبے کی اپرچونیٹیز ہے نہ صرف کراچی میں, صوبہ کا سب سے بڑا شہر ہے, مگر ایک حیدرآباد بھی ہے جو دوسرے سب سے بڑا شہر ہے, وہاں بھی پاپولیشن ہے, وہاں بھی مارکیٹ ہے, وہاں بھی آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اپرچونیٹیز انشاءاللہ تعالی ہم دلوائیں گے. سکھر اس صوبہ کا تیسرا بڑا شہر ہے, وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اپرچونیٹیز فراہم. سکھر تیسرا, لڑکانہ بھی تیسرا, اب برابر ہے, پہلا ہم چوتھا ہوتا تھے. لڑکانہ میں جتنا اپرچونیٹیز ہے, آپ آئے ذرا دیکھیں, ہمارا بھی انڈسٹریل زون ہے, ہم سی پیک کے راستے پہ ہیں, ہم وہاں بھی موقع فراہم کرنا چاہیں گے. ہم آپ کے پارٹنرز بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت کو اپنے مخالف نہیں, اپنا ساتھی سمجھیں, کہ اگر آپ کا ترقی ہوگا تو ہمارا ترقی ہوگا. یہ صوبے کو چلانے کے لیے ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو اون کرنا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کو اون کریں. ہم اتنا برے نہیں ہیں, اتنے برے بھی نہیں ہیں, اتنا سا جتنا محبت MQM کو دکھاتے تھے یا 1-2 سال پہلے PTI کو دکھاتے تھے, ابھی بھی کہیں دل میں TLP بھی کہیں نہ کہیں بستا ہے اپیرنٹلی. ہم چلے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی, اور میں نے کوئی شارٹ ٹرم گیم نہیں کھیلنا ہے, میں نے لمبا اننگ کھیلنا ہے, لمبا اننگ. ان کا تو سب کا کم رہتا ہے, میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے, آپ کا شہر میں رہنا ہے اور یہی کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس ہز بین اے مسڈ اپرچونٹی, کہ جتنا ہم مل کے پہلے کر سکتے تھے وہ شاید ہم سے نہیں ہو پائے. آج میں نے اپنا پورا حکومت, چیف منسٹر سے لے کے تمام وزراء, کچھ لوکل باڈی کے نمائندے, بیوروکریٹس آپ کے سامنے بٹھایا ہے, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے اپنے صوبہ کا مستقبل اپنے ہاتھ میں لیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور آخر کار تھوڑا چاہوں گا کہ آپ کھانا بھی کھائیں اور ہم بھی کھانا کھائیں, تب میں تقریر بھی ختم کروں گا. پاکستان زندہ باد.